الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے محمد بن سوقہ سے، وہ منذر سے، وہ ابن الحنفیہ سے، وہ کہتے ہیں کہ لو کان علی رضی اللہ عنہ ذاکرا عثمان رضی اللہ عنہ ذکرہ یوم جاءہ ناس فشکوا سعاة عثمان۔ اگر علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کا برا ذکر کرنے والے ہوتے تو وہ اس دن ذکر کرتے برے الفاظ سے جس دن لوگوں نے عثمان کے عاملوں کی شکایت کی علی رضی اللہ عنہ کو۔ فقال علی محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مجھے علی رضی اللہ عنہ نے کہا اذهب الى عثمان فاخبره انها صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان کے پاس جاؤ، اسے خبر دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کا طریقہ یہ تھا۔ فمر سعاتک یعملوا بها، اپنے عاملوں کو حکم دو کہ وہ اس کے مطابق عمل کریں۔ فاتیتہ بها، میں اس خط کو عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آیا۔ فقال اغنها عنا، وہ کہنے لگے کہ اسے ہم سے لے جاؤ۔ فاتیت بها علی، میں اس خط کو علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا۔ فاخبرته، پس میں نے ان کو خبر دی۔ فقال ضعها حيث اخذتها، جہاں سے اس کو لیا تھا وہیں پہ اس کو رکھ دو۔ وقال الحمیدی، حمیدی کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا سفیان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن سوقہ نے، وہ کہتے ہیں میں نے منذر کو سنا، وہ ابن الحنفیہ سے، وہ کہتے ہیں ارسلنی ابی، میرے ابا جان نے مجھے بھیجا، خود هذا الکتاب فاذهب به الى عثمان، یہ کتاب لو اور عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف جاؤ۔ فإن فيه امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصدقہ، اس خط کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے کے متعلق حکم موجود تھا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ کچھ لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں برے کلمات استعمال کیے۔ محمد بن حنفیہ جو علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے دفاع کیا کہ تم غلط کہتے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ تیرا باپ بھی تو عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہتا تھا، یعنی علی رضی اللہ عنہ بھی ایسا کہتے تھے۔ محمد بن حنفیہ کہنے لگے کہ اگر میرے ابا جان عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ برا کہنے والے ہوتے نا تو اس دن کہتے جس دن انہوں نے مجھے عثمان کے پاس بھیجا تھا۔ کہنے لگے وہ کیا تھا؟ کہنے لگے ہوا اس طرح کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے عاملوں کو بھیجا، تو کچھ لوگوں نے آ کر علی رضی اللہ عنہ کو شکایت کی کہ عثمان کے جو عامل ہیں یہ سنت کے مطابق یہ ہمارے سے ایسے ایسے کر رہے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے پاس وہ خط موجود تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زکوٰۃ کا لکھوایا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ سے کہا کہ یہ خط پکڑو اور عثمان کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ اپنے عاملوں سے کہو کہ اس کے مطابق زکوٰۃ لو۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں لے کر گیا تو عثمان رضی اللہ عنہ دیکھ کر کہنے لگے کہ لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں واپس آیا، میں نے اپنے ابو جان کو کہا کہ وہ ایسے کہتے ہیں، تو آگے سے میرے والد صاحب نے صرف اتنا کہا کہ جہاں سے خط لیا ہے اس کو وہیں پہ رکھ دو۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر میرا والد عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ برا بھلا کہنے والا ہوتا تو اس دن کہتا، جب اس نے اس دن کچھ نہیں کہا تو اس کے بعد وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کیسے کہہ سکتے تھے؟ اس حدیث سے یہ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام خصوصاً علی رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع ہی کرتے رہے، اور یہ کبھی بھی انہوں نے ان کے بارے میں برے کلمات، سخت کلمات نہیں کہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام حکمرانوں کے لیے کتنے خیر خواہ تھے۔ جب کسی حاکم کی کوئی ایسی چیز دیکھتے جس کو وہ غلط سمجھتے، حقیقت جو بھی ہوتی وہ اس کی اصلاح کے لیے اس کے پاس خطوط بھیجتے۔ آج یہ طریقہ ہم سے ترک ہو چکا ہوا ہے۔ ہم تبصرے کرتے ہیں،
باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو حکمرانوں کی اصلاح کے لیے ان تک پیغام پہنچاتے ہیں؟ اب آئیے اصل مسئلے کی طرف کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ جو کہا تھا کہ اسے لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض حدیث پر طعن کرنے والوں نے اس نقطے کو بہت اٹھایا کہ جی دیکھو خط گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا، علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شراح حدیث نے اس کا جو مطلب لکھا ہے، محدثین نے، سلف نے جو اس کا معنی بیان کیا وہ یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھی اس کی کاپی موجود تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیز میرے علم میں ہے جو تم لے کر آئے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بندے کے پاس خود محمد بن حنفیہ کے اقوال سے جو ملتا ہے، جو بعض شراح نے ذکر کیا کہ کان علی علم، عثمان رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں علم رکھتے تھے، تو جس چیز کا انسان کو پہلے سے علم ہو، اس کے پاس وہی چیز ہے، وہ کہتا بھی میرے پاس ہے، یہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، میرے پاس یہ چیز موجود ہے۔ یا دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا اہل علم نے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے جو عامل تھے ان کی شکایت ان تک نہیں پہنچی تھی۔ تو یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان سے کوئی محاسبہ کرتا ہے، کچھ نہ کچھ لین دین والے معاملات آتے ہیں تو تھوڑا بہت گلہ شکوہ آ ہی جاتا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ چونکہ ذمہ دار تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی ایسی شکایت میرے تک نہیں آئی، عثمان رضی اللہ عنہ نے جو حکم دیا تھا وہ سنت کے مطابق دیا، لیکن آگے جو شکایت تھی وہ ان تک نہیں پہنچی تھی۔ انہوں نے اس لیے کہا کہ لے جاؤ کہ میں نے تو اسی کے مطابق حکم دیا، آگے اگر کوئی شکایت ہے، کوئی مسئلہ ہے تو وہ میرے تک تو آیا نہیں ابھی تک، کیونکہ شکایت کرنے والے کون تھے اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، اور شکایت کیا تھی اس کی بھی وضاحت نہیں ہے۔ البتہ اتنا ہے کہ شکایت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئی تو امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس لیے کہا کہ میں نے جو حکم دیا میں نے تو سنت کے مطابق دیا، تو مجھے اب اس چیز کی کیا ضرورت ہے، میں نے جب حکم ہی اس کے مطابق دیا ہے۔ تو یہ اس میں اہل علم نے یہ بھی لکھا کہ یہ شکایت عثمان رضی اللہ عنہ تک ان کے عاملوں کا رویہ پہنچا ہی نہیں تھا، ان کے مطابق کچھ ایسا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے عاملوں کی جو شکایت ان تک پہنچی تھی وہ کسی واجب اور فرض کے اندر غلطی نہیں تھی، عام طور پر چھوٹی موٹی سختی نظام چلانے میں ہو ہی جاتی ہے۔ یہ بات کنفرم ہے کہ جو بندہ نظام چلا رہا ہوتا ہے نا، اس سے کہیں نہ کہیں سختی ہو ہی جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں نرمی اس سے ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ جو جس کیفیت کے اندر وہ ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ غلطیاں جو عثمان رضی اللہ عنہ کے عاملوں کے بارے میں ان تک پہنچانا چاہتے تھے علی رضی اللہ عنہ، یہ غلطیاں کسی فرائض اور واجبات کے اندر نہیں تھی، بلکہ یہ ایک استحبابی امر کی غلطی تھی۔ اس سے ہٹ کے اگر آپ اس حدیث کا کوئی اور معنی لیتے ہیں تو پھر اس پر اعتراض ان لوگوں پر بھی آتا ہے جو اس کا غلط مطلب لیتے ہیں کہ اگر وہ غلطی ایسی ہوتی جو فرائض اور واجبات کی غلطی ہوتی تو علی رضی اللہ عنہ خاموش کیوں بیٹھتے، باقی صحابہ کرام خاموش کیوں بیٹھتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اگر خاموش ہوئے تو وہ بھی کسی بات پہ خاموش ہوئے، وہ سمجھتے تھے، اور یہی اس کا اصل مطلب اور صحیح مطلب ہے۔ تو اس حدیث سے جو ہمارے لیے اصلاح کی بات ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دل کتنے صاف تھے۔ دیکھیں علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ دے کر آؤ، جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے واپس کر دیا، کہتے بیٹا جہاں سے لیا وہیں پہ رکھ دو، ایک لفظ نہیں زائد بولا۔ ہمیں بھی ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اپنی زبانوں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ عظیم لوگ تھے، یہ لیڈر تھے امت کے، لیکن ان کا ایک دوسرے کے بارے میں کتنا اچھا تبصرہ ہے۔ آج کے ایک لیڈر کو دوسرے لیڈر کے بارے میں دیکھیں، آج کی اپوزیشن کے حکومت کے بارے میں تبصرے دیکھیں، اور آج ہم مسلمان بھائیوں کے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں تبصرے دیکھیں۔ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور سخت اور
اس طرح کی زبان استعمال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باب الدلیل علی ان الخمس لنوائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمساکین، باب ہے دلیل کے بارے میں کہ خمس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاملوں کے لیے ہوگا اور مساکین کے لیے، وَإِيثَارِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الصفۃ والارامل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفہ والوں کو اور بیواؤں کو ترجیح دے دینا، حین سألت فاطمہ، جس وقت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے سوال کیا تھا، وشکت الیہ الطحن، اور انہوں نے آپ کی طرف چکی کے پیسنے کی شکایت کی تھی، الطحن آٹے کی، والرحا اور چکی کی، ان یخدمہا کہ ان کو کوئی خادم دے دیا جائے، من السبی قیدیوں میں سے، فوکلہا الی اللہ، آپ نے اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا بدل بن المحبر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی حکم نے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا ابن ابی لیلہ کو، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی علی نے، ان فاطمہ علیہ السلام، بے شک فاطمہ علیہ السلام، اشتکت ما تلقى من الرحا مما تطحن، فاطمہ رضی اللہ عنہ نے شکایت کی اس مشقت کی جو چکی سے آٹا پیستے وقت ان کو ہوتی تھی، فبلغها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بصبی، انہیں یہ بات پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی لائے گئے ہیں، فاتته تسألہ خادمہ، وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے خادم طلب کر رہی تھی، فلم توافقہ، آپ نے بس وہ آپ کی موافق نہ ہو سکیں، فذکرت لعائشہ، یعنی آپ سے مل نہ سکیں، فذکرت لعائشہ، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی مشکل کا ذکر کیا، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلک عائشہ لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کا ذکر کیا، فاتانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، وقد اخذنا مضاجعنا، ہم اپنے بستروں میں جا چکے تھے، فذهبنا لنقوم، جب آپ تشریف لائے ہم کھڑے ہونے لگے، فقال علی مکانکما، اپنی جگہوں پر رہو، باہر نہیں آنا، حتی وجدت برد قدمیہ علی صدری، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک میرے جسم سے میرے سینے تک آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، فقال الا ادلکم علی خیر مما سألتمانی، میں تمہیں اس چیز پر رہنمائی نہ کروں جو اس سے بہتر ہے جو تم نے میرے سے مانگی، اذا اخذتما مضاجعکما، جس وقت تم اپنے بستروں پر آؤ، فکبر اللہ 34، 34 دفعہ اللہ اکبر کہو، وحمد 33، 33 دفعہ الحمدللہ کہو، وسبح 33، 33 دفعہ سبحان اللہ کہو، فإن ذلك خیر لکما مما سألتماہ، یقیناً یہ چیز اس سے بہتر ہے جس کا تم نے مجھ سے سوال کیا۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک عظیم حدیث اور عظیم واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خمس وہ تھا جو اللہ نے آپ کے لیے رکھا تھا، خمس 5واں حصہ یہ تمہارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت دیکھیے، آپ کے اظہار اور قربانی کا جذبہ دیکھیے، آپ نے وہ خمس جو آپ کا اپنا حصہ تھا آپ نے مسکینوں اور بیواؤں کے اندر تقسیم کر دیا اور اصحاب صفہ کے اندر تقسیم کر دیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ کچھ غلام آئے ہیں اور میں چکی چلا کے آٹا پیستی تھک جاتی ہوں، میں اپنے ابو جان سے جا کے غلام ہی لے آتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ ملے نہ، عائشہ رضی اللہ عنہ ملی، عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس مشکل میں آئی ہوں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتی ہوں۔ آپ تشریف لائے، آپ سے ذکر کیا، آپ سیدھا اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے اور اس وقت وہ بستر میں جا چکے تھے سونے کے لیے، وہ کھڑے ہونے لگے، آپ نے فرمایا یہیں پہ رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بستر میں چلے گئے، یعنی کہ پاؤں والی جانب سے۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ حدیث کا مطلب یہ بنتا ہے کہ سرد رات تھی اور آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک جو تھی میرے جسم پر جب آپ کے پاؤں لگے تو اس کی ٹھنڈک میرے سینے تک آئی، جس طرح بندہ کہتا ہے نا میرے سینے میں سردی محسوس ہوئی، یہاں تک مجھے ٹھنڈک آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے میرے سے مانگا ہے میں تمہیں اس سے بہتر بتاتا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ تم رات سوتے وقت 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ
تم پڑھ لو، اس حدیث میں پھونکنے کا ذکر نہیں ہے، یہ تم پڑھ لو تمہارے لیے یہ کافی ہو جائے گا، یعنی جو تمہیں تھکاوٹ اور مشقت ہے اللہ اس کو بھی دور کر دے گا، اور جو دنیا کا خادم تم میرے سے لینے آئی تھی اس کے بدلے میں تمہیں جو یہ اجر آخرت میں ملے گا یہ اس خادم سے کئی گنا بڑھ کر۔ اس حدیث مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات، ایک لیڈر کو، ایک بڑے آدمی کو، ایک ذمہ دار آدمی کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے دوسروں کو۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حصہ تھا خمس، جو آپ کے بچوں میں، آپ کی بیویوں میں تقسیم ہونا تھا، لیکن آپ نے وہ بھی بانٹ دیا۔ لیکن ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران اور ہمارے بڑے ہی سب کچھ سمیٹ جاتے ہیں، غریبوں کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ فرق ہے۔ لیڈر یہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے، لیکن ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ ہم اگر دیندار طبقہ ہے، مساجد، مدارس، علماء، اساتذہ، ان کا بھی حق بنتا کہ یہ اظہار اور ترجیح والا جذبہ اپنی زندگیوں کے اندر داخل کریں، اور جو خوشی انسان کو بانٹ کر ہوتی ہے نا، وہ خود کھا کر اور استعمال کر کے نہیں ہوتی۔ دوسری چیز یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی کوئی مخالفت نہیں تھی۔ بعض جاہل قسم کے لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ یہ تھا وہ تھا، اگر کبھی بات ہوتی بھی تھی تو وہ اتنے صاف دل لوگ تھے کہ 1 منٹ میں بات ہوئی، جھٹ میں ختم ہو گئی۔ جس طرح ہمارے بچوں کا مزاج ہوتا ہے نا، دل کے صاف، یوں وہ فطرت پر تھے وہ لوگ، دل کے صاف۔ دیکھیں اب فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی ہیں، اپنا سارا معاملہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتا کے چلی گئی۔ اگر ان کی کوئی دل میں کینہ اور بغض ہوتا تو وہ ان سے بات کرتی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے سب ان سے کہہ دیا۔ اگر عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل میں کچھ ہوتا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کیس یوں پیش کرتی۔ ان کے دل صاف تھے، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اور اس حدیث مبارک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان اپنے بچوں پر بھی غیروں کو ترجیح دے سکتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اور کبھی کبھار ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے کہ میرے بچے کے پاس کپڑے تو ہیں، چلو وہ پچھلے سال والے بھی پہن لے گا، لیکن یہ بچہ جو ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ غریب آدمی کا بچہ ہے، یہ یتیم بچہ ہے، تو اس دفعہ میں اس کے ساتھ یہ اثار اور قربانی کر دیتا ہوں۔ یقین مانیے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی بیٹی کے گھر انسان سونے کے وقت میں جا سکتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سسر کے سامنے میاں بیوی ایک کپڑے کے اندر لیٹ سکتے ہیں، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ ایک لحاف میں، جس طرح دوسری روایت میں وضاحت ہے، ایک لحاف میں داخل ہو چکے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بس اٹھنا نہیں ہے، بس ایسے ہی رہو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے بستر میں باپ اپنے پاؤں گرم کرنے کے لیے داخل کر سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ سب باتیں اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3111، 12 اور 13۔